کل کے دور میں نا اپنی بیٹیوں کو سب سے پہلے فائنینشلی اسٹیبل کریں, نو میٹر وہ اسلامک ہے, نو میٹر وہ عبایا لیتی ہیں, حجاب لیتی ہیں, دے ہیو ٹو بی فائنینشلی اسٹیبل, بیکاز کل کو ان کو کوئی 2 وقت کی روٹی یا صرف چھت دینے کے اوپر ذلیل نہ کرے. دس از ویری امپورٹنٹ. چوڑیاں اب بھی پہننے کا شوق ہے؟ ہاں آج نہیں میں نہیں ورنہ ابھی بتائیے میرے چیز. کون سا ایسا پروجیکٹ تھا جہاں سے شہرت کی بلندیوں کی طرف چلے گئے؟ میں کڑی بڑی ڈاڈی ہاں, سو آئی واز ویری ینگ گرل. پھر جادو, پھر مجھے 3rd کلاس قسم کے جو یوٹیوبرز ہیں ان کی کلاس یہی بنتی ہے. سوری ٹو سے, آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا اداکارہ یا گلوکارہ؟ جب میں نے ایسی اس آپ کے نزدیک ایک بڑا آپ کو ویوز ملنے اداکارہ کے نام سے گلوکارہ کے نام سے, جب میں نے ان دونوں لفظوں کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھ کے پھینک دیا کہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ جائز نہیں. جہاں تک تو عورت کی حکمرانی جائز نہیں, آئی تھنک آئی ایگری. دیکھو مرد عورت سے بہتر ہے. آپ کی فاؤنڈیشن کیسے کام کرتی ہے, کیسے لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے؟ میری فاؤنڈیشن کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سوائے ہم چندہ اکٹھے کرنے کے ہر کام کرتے ہیں. وہ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں میڈم فنڈز آپ لیتی نہیں ہیں, تو یہ فلانے آ گئے, یہ فلانے آ گئے, ہم فنڈز لے لیتے ہیں آپ سے بھی تو لے لیے نا, ہم وہ نکال ہی لیتے ہیں پیسے. آپ کی فیوریٹ کو پرسنالٹی سیاست کے حوالے سے پاکستانی کانٹیکس میں؟ نواز شریف کی حکومت وہ غلط, بے نظیر وہ غلط, زرداری وہ غلط, عمران خان وہ غلط, پھر نواز شریف وہ غلط, پھر شہباز شریف. If شاہ رخ خان is coming from PIA and he calls the CEO of PIA, اور کیٹرینا کیف اور دیپیکا are coming from PIA and they call the CEO of PIA, میں آپ کو آج اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دے رہی ہوں کہ وہ ان کا سامان ویو آف کر دیں گے. ویلکم ٹو بخاری پوڈ کاسٹ. ماضی کی مشہور سنگر اور آج کی بہت ہی مقبول سوشل ورکر, آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کے ساتھ ہم آج کی ان کے سوشل ورک کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور شوبز کے حوالے سے بھی بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں رابی پیرزادہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو آپ کو عمرہ کی مبارک, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بخشی کہ آپ اتنی اچھی جگہ پہ گئیں. اور ماں باپ کے ساتھ گئی, والدین کے ساتھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا بھی ریسنٹلی یہی اتفاق ہوا والدین کے ساتھ جانے کا, تو اٹ واز ویری گڈ ایکسپیرینس. میرا آپ سے سوال یہ ہے, ایک تو رابی پیرزادہ کو لوگ جانتے ہیں, انڈسٹری کے لوگ یا پبلک کے لوگ جانتے ہیں, ایک رابعہ ہمایوں پیرزادہ رابی پیرزادہ کو جانتی ہیں. ہو از رابی پیرزادہ؟ ایکچولی میرا پورا نام تو یہی ہے جو آپ نے پہلے بتایا, بٹ جب میں شوبز میں گانا شروع کیا تو اٹ واز آئی مین اے سیکریٹ فرام مائی پیرنٹس اینڈ مائی فیملی. آئی نیور ٹولڈ اینی آف دیم. میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ یہ جو دی رابی پیرزادہ ہے وہ رابعہ ہمایوں پیرزادہ. ایک تو میں پڑھ رہی تھی, چھوٹی تھی, تو آئی مین آئی کوڈ ہائڈ دا فیکٹس. لیکن اب تو رابی پیرزادہ ہی ہے, وہ تو بڑے عرصے سے نام ڈگریز پہ وہ ہے, اسکول میں وہ ہے, لیکن ختم ہو گیا. رابی پیرزادہ بیسیکلی از اے ویری, وہ ایک رابی ایک ایسا نام ہے جو میں نے خود کو دیا, میرے ماں باپ نے مجھے نہیں دیا تھا. پیرزادہ تو میں تھی, اور پھر میں نے اس نام میں اسٹرینتھ لی. میں نے اسی نام کے ساتھ سب سے پہلے تو اس کی کراٹے کی گولڈ وہ میڈلسٹ بنی. اس کے بعد کیونکہ جو رابعہ ہمایوں پیرزادہ تھا وہ اکیڈیمکلی بڑا نام تھا, اسپیچز میں, ڈیبیٹس میں, اسپورٹس کے اندر. رابعہ پیرزادہ کا جو فرسٹ تھا, جو فرسٹ اچیومنٹ آپ سمجھیں, وہ تھا کہ اس نے کراٹے میں کام کیا. وہ بھی میں نے پہلے ذرا سیکرٹلی کیا, لیکن اس کے بعد جب بلیک بیلٹ مل گئی اور سب کچھ ہو گیا تو آئی ٹولڈ ایوری بڈی. اب رابی پیرزادہ صرف ایک ایسا نام ہے جو دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے, دونوں برابر انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر گئیں, تو وہاں پہ ایک بڑی کنٹروورسی جو ہے وہ کریٹ ہوئی. بہت سارے یوٹیوبرز, ایون میں تھم نیلز دیکھ رہا تھا تو بڑی بڑی عجیب عجیب چیزیں لکھی ہوئی, آپ کی نوٹس میں بھی ہوں گی. تو وہ کیا بنا, کیا ہوا, اور لوگوں کا رسپانس کیسا آ رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, انسان جب اللہ کی راہ پہ چلتا ہے نا تو وہ ایک آئینہ بن جاتا ہے. اس میں ہر انسان کو اپنی شکل نظر آتی ہے. تو جس کی شکل مکروہ ہوتی ہے, ڈرونی ہوتی ہے, اس کو اگلے کی بھی شکل پہ غلطیاں نظر آتی ہیں. جس کا اپنا اندر صاف ہوتا ہے, سچا ہوتا ہے, اس کو سب کے اندر سچائی نظر آتی ہے. تو وہ جن یوٹیوبرز کے آپ نے یہ اس طرح کی حرکتیں دیکھی, اگر آپ ان کے فالوورز دیکھیں تو ان کے کسی ویڈیو پر اس طرح کے ویوز نہیں آئے جو میرے نام سے میرے نام کو غلط کر کے پیش کر کے آئے.
مجھے الحمدللہ اتنا پیار اور عزت ملی کعبہ میں ان کے سعودیوں کی طرف سے. میں دوبارہ جا رہی ہوں دسمبر میں, اور وہ جو ایک ویڈیو تھی وہ مطاف ایک ایریا انہوں نے کیا ہوا ہے, میں اس کے اس طرف بیٹھی ہوئی تھی اور اس طرف میرے سے آگے بہت سارے لوگ آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے اور چل پھر بھی رہے تھے, صرف طواف کی ڈائریکشن میں نہیں دوسری ڈائریکشن میں بھی چل رہے تھے. جو دوسری ویڈیو جو میرے چینل پر آئی میں نے کلیئر بھی کر دیا. تو میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی. جو لائیو میرا ویڈیو تھا اس کے اینڈ میں مجھے انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا آپ کیا لکھ رہی ہیں, ان کے آئے شرطے وغیرہ, میں نے کہا میں یہ لکھ رہی ہوں. تو انہوں نے مسکرا کے وہ دے کے مجھے واپس کر دیا, اینڈ آف دا اسٹوری, ختم. لیکن جو ہماری قوم ہے یا کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں حلال رزق حلال جو ہے وہ شاید ہضم ہی نہیں ہوتا, جو لوگوں پر تہمت بہتان اور غیبت کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا چاہتے ہیں, ایسے لوگوں نے اپنی دکان خوب چمکائی. اور جن لوگوں نے ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا وہ بھی گناہ میں تھوڑے تھوڑے شراکت دار ہو گئے, اور اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہوا. انہوں نے اپنی بدنامی خود کی. دیکھیں دبئی کے ویزاز بند ہو چکے ہیں پاکستان کے لیے, کیوں؟ کیونکہ دبئی میں آدھے سے زیادہ بھکاری جو ہیں وہ پاکستانی جا کے بھیک مانگتے ہیں. اور اگر آپ سعودیہ میں جائیں, مکہ مدینہ میں جائیں, تو میری طرح آپ بھی دیکھیں گے کہ آپ کی گاڑی جہاں پہ کھڑی ہوئی ہے وہاں پر بھیک مانگنے والا آپ سے اردو میں بھیک مانگ رہا ہے. سارے پاکستانی وہاں جا کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, آئی مین جو اس قسم کے غلط گئے ہوتے ہیں. تو بجائے کہ بھائی تم ان کے بارے میں بات کرو, تمہیں مشہور ہونے کا شوق ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس مصنف سے کس کی کوئی تصویر نہیں بکتی, سم تھنگ تیرا نام لکھے گا تو بک جائے گا. تو وہ اگر میرے نام سے انہیں چند پیسے مل رہے ہیں, اگر وہ اتنے غریب ہیں کہ وہ بیچارے حرام کھانے پہ ریڈی ہو گئے ہیں, تو میں ضرور ان کو یہ کہوں گی کہ بھائی میرے پاس آ جاؤ. میں 325-26 عورتوں کی کفالت کرتی ہوں, میں 2-4 تم جیسے لوگوں کو بھی کفالت کر دوں گی کہ تم گناہ کا رزق نہ کھاؤ. اور اگر بہت زیادہ ویوز وغیرہ چاہیے تو وہ تب بھی میرے پاس آؤ. آئی مین آئی ول سالو یور پرابلم. یو شوڈ ناٹ گو, شیطان کی پیروی مت کرو, کہ اللہ تعالیٰ نے بہتان لگانے والے پر, الزام تراشی کرنے والے پر, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بدگمانیاں پیدا کرنے پر, غیبت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے بہت منع فرمایا ہے. تو اگر تم نے ویوز کے چکر میں یا ڈالرز کے چکر میں یہ سب کچھ کرنا ہے, تو میرے پاس بہت پیسے ہیں. میں بہت ساری ایسی خواتین کو بھی پیسے دیتی ہوں جو کہ غلط راہ پہ چل رہی ہوتی ہیں, میں انہیں پیسے دیتی ہوں کہ تم غلط کام چھوڑ دو, چلو اس سے پیسے اتنے تو نہیں دے سکتی, آدھے لے لو کہ تمہارا گھر چل جائے. تو ایسے لوگوں کو بھی میں یہی کہوں گی کہ غلط راہ پہ مت چلو, کہ پیسے چاہیے تو مجھ سے لے لو. یقیناً آپ کا اس پہ پوائنٹ آف ویو آنا بہت ضروری تھا, لوگوں میں جو کنٹروورسی کریٹ ہو چکی تھی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہاں پیدا ہوئی, کہاں فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا, لوگ کیونکہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ کے بارے میں, کہاں سے سٹارٹ کیا؟ میں کوئٹہ میں پیدا ہوئی تھی, ہوں میں کشمیری, میرے ابا آرمی میں تھے تو پوسٹنگ ہوئی بھی تھی 3 فیبروری. اور میں نے اپنی زندگی میں شروع سے تھوڑی سی کریزی بندی تھی. اب امی ابو زیادہ بتا سکتے ہیں کہ مجھے نا خطرناک کام کرنے کا شوق تھا. I always wanted to think out of the box. I wanted to achieve جو کسی نے بھی اچیو نہیں کیا ہو. اور اسی طرح سے میری اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ ہیلپ بھی کی, میں نے پوزیشن بھی لی اپنے, ہمیشہ کلاس میں فرسٹ آتی رہی, پھر اسکول میں آئی, پھر بورڈ میں آئی, پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ تک پہنچا دیا. آئی ایم اے کوالیفائڈ سافٹ ویئر انجینئر. اور اس کے بعد پھر میں شوبز میں چلی گئی, وہاں پہ گانے شانے گائے, اپنی پروڈکشن کی. میرا صرف فرق یہ تھا کہ میں اگر سنگنگ کرتی تھی تو میں صرف کارپوریٹ ایونٹس کرتی تھی, کمپنی ایونٹس کرتی تھی. میں شادیوں پہ یا برتھ ڈیز وغیرہ پہ کانسرٹس نہیں کرتی تھی, یا پیسے جس پہ پھینک رہے ہوتے ہیں. آئی ہیڈ مائی اون گریس اینڈ آئی ہیڈ مائی اون پلیس اوور دیئر. اس کے بعد جب میں نے کام شروع کیا ڈراموں میں, تو میں نے خود کی پروڈکشنز کی. آئی ہیٹڈ ٹو ورک انڈر پیپل. مجھے لگتا تھا, اور کوئی مہنگی پروڈکشن نہیں کی, لون لے کے پروڈکشن کی. اس کے بعد بہت اچھے پیسے ملے مجھے, ڈرامے پروڈکشن میں بڑے پیسے ہوتے ہیں. آئی واز دا ینگسٹ پروڈیوسر. پھر میں نے نیوز اینکرنگ کی, سنگنگ کی, پوری دنیا میں کانسرٹس کیے. اور بس وہ زندگی تھی, ایک زمانہ جاہلیت کی تھی, اس میں فیم اور پیسہ چاہیے تھا, اللہ نے وہ دے دیا. اس کے بعد ایمان چاہیے تھا, اللہ نے وہ دے دیا. تو زندگی ہیز بین سو سمپل. یہ بڑا کام ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کسی ایک کام کو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے کر لیتا ہے, لیکن ایک بندہ ڈھیر سارے کام کر رہا ہے. فار ایگزامپل آپ نے جیسے اپنا بیک گراؤنڈ بتا رہی تھی نا, کوئٹہ سے کشمیری پنجابی اب آ چکے ہیں آپ, تو کیا اسی طرح تھا کہ آپ جو ہے وہ بندوق بھی چلانا آپ کو پسند ہے, جانور بھی رکھ رہی ہیں, ایون بین جو ہے وہ جو ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ریسرچ کر کے آئے ہیں, بین بہت بڑا ہو گیا ماشاءاللہ. میرے پاس شیر اور آئی مین اینی وائلڈ اینیمل, آئی ایم ناٹ اسکیئرڈ. مجھے اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی, نہ ان کو مجھ سے ہوتی ہے.
تو ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور ہماری بڑی فرینکنیس ہوتی ہے. بھی لاسٹ میری ایک شیرنی کے ساتھ ویڈیو ہے جس میں شیرنی کو بڑے گلے شلے بھی لگا رہی ہوں, تو وہ نہ شیرنی کو کوئی پرابلم ہے نہ مجھے کوئی پرابلم ہے. تو جانوروں کے ساتھ یہ بھی اللہ کی, دیکھیں آئی آلویز بلیو کہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں جن کو آپ ریئلائز بعد میں کرتے ہیں. مجھے جانوروں کے ساتھ بچپن سے ہی کسی نے کبھی نہیں کاٹا, مجھے کبھی تمبوڑی نے بھی نہیں کاٹا. ابھی بھی میں تمبوڑیوں کے درمیان میں گھس جاؤں یا شہد کی مکھیوں کے درمیان میں, وہ مجھے نہیں کاٹیں گے. اسی طرح سے کسی جانور نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا. یہ اللہ کی نعمت تھی, اللہ کی دین تھی جس کا احساس بعد میں ہوا. اور باقی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میں جو بھی کام کرتی ہوں اللہ کی برکت اس کے اندر. اس وقت میں نے ابایا کا کام کیا تو حیا بائی رابی سب سے زیادہ سیلنگ برانڈ بن گیا پاکستان میں ابایا کا. لیکن پھر جب میں نے بیوٹی پروڈکٹس کا کام کیا تو اس وقت میرے ہیئر آئل سے لے کر, میرے سیرم سے لے کر, میرے سن بلاک سے لے کر, بیوٹی کریم سے لے کر, کسی بھی چیز کو آپ لے کر جب لگائیں گے نا تو آپ کو فیل ہوگا کہ وہ آپ کے اوپر اتنا اچھا اس کا اثر ہے کہ بڑی بڑی کمپنیز کی مہنگی مہنگی کریمز کا نہیں ہوتا. وہ بیسیکلی اثر ٹھیک ہے, میں اپنے کام میں بےایمانی نہیں کرتی. ابھی میں جب گئی ہوئی تھی پیچھے تو انہوں نے فیس آئل ایک میں بناتی ہوں جو بڑے اچھے آئل سے بناتی ہوں. اب وہ میں بناتی ہوں, جب میں بناتی ہوں نا تو اس کا رنگ اور اس کی چیز ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اچھا پیچھے کہیں آرڈرز آ گئے بہت سارے, تو ان لڑکیوں نے بنا لیا. اب وہ کوئی میرا خیال ہے 100 بوٹلز بنا لی, جو آئی تھنک کہ وہ کافی مہنگا ہے, 1500 یا 2000 کا فیس آئل ہے, تو 100 بوٹلز کا مطلب 2 لاکھ روپے. اچھا میں نے ان کو ڈانٹا, میں نے کہا یار اگر نہیں تھا تو یو شوڈ ہیو ویٹڈ, بیکاز اگر اللہ نے کہا ہے کہ یہ چیز میں نے بنا کے میں لوگوں کو کہہ رہی ہوں تو یہ غلط ہو جائے گا کہ میں آپ سے بنوا کے بھیجوں. سارا اس کو ہم نے سائڈ پہ کیا, ہم نے دوبارہ بنایا. بیکاز جو چیز میرے ہاتھوں سے جاتی ہے نا سم ہاؤ, چاہے وہ شیمپو کوئی بھی چیز ہو, جب وہ میرے ہاتھوں سے جاتی ہے تو اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بار بار مانگتے ہیں. اب حیا بائی رابی جو برانڈ ہے اس میں لوگوں کو آج تک یہ شکایت نہیں ہوئی کہ پروڈکٹ بری ہے. اس میں لوگوں کو ایک شکایت ہوتی ہے کہ آپ کی ٹیم نا ہمیں پروڈکٹ دیتی نہیں ہے, ہم کوئی کہتا ہے 2 مہینے سے ویٹ کریں, کوئی کہتا ہے وہ ٹھیک ہے آئی ایگری, وہ ویٹ اس لیے ہے کہ میری کام کرنے والے پروفیشنلز نہیں ہیں, وہ گھریلو خواتین ہیں جنہوں نے چولہے کے بعد رزق حلال جو ہے اپنے شوہر کی جوتیاں کھانے کے بعد وہ اپنا رزق حلال انہوں نے حیا بائی رابی سے لیا, اور ان کی ایک اسٹینڈنگ بنی ہے الحمدللہ. اور میں بلکہ آج ہی ذکر کری تھی کہ ایک خاتون کی مثال دوں کہ وہ 4000 روپے میں نوکری کرنے آئی تھی مہینے کی, اس مہینے ان کو 45,000 روپے اللہ نے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت برکتیں دی ہیں, اور اللہ میں چاہتی ہوں کہ وہ 1 لاکھ تک پہنچے. میری خواہش ہے کہ اللہ اس برانڈ کو اتنا بڑا بنائے. تو واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے, میں کچھ بھی کرتی ہوں تو میں یہ اینک اٹھا کے کر دوں گی نا کہ یہ آئی وانٹ ٹو سیل, تو لوگوں کا کانفیڈنس اور اللہ کی رحمت اور برکت اس کے اوپر یہ ہوگی کہ یہ نہ صرف زیادہ بکے گی بلکہ لوگوں کو اس سے فائدہ بھی زیادہ ہوگا. سو دس از آل اباؤٹ اللہ. انڈسٹری میں کیسے, اچھا میں زمانہ جاہلیت کہتی ہوں اپنے شوبز کے دور کو, میں اس کو زیادہ وہ ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتی, لیکن یہ ہے کہ بس ہو گئی, میں نے سنگر ہی بننا تھا, پیسے نہیں تھے میرے پاس اتنے زیادہ, تو امی ابو نے بھی نہیں لگانے تھے, تو اینکرنگ کی. پھر وہ جو اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی ہے اس وقت آپ دیکھیں گے فلانا ڈرامہ اس بج کے اتنے منٹ پہ, جس کو پتہ نہیں کیا بولتی تھی, اسپانسر کیا, یہ جلدی جلدی بولنا پڑتا تھا, یہ کام کیے, ریڈیو میں بھی تھوڑا سا کام کیا. آئی واز جسٹ سیونگ منی فار مائی فرسٹ البم. تو بس گزر گیا وہ وقت, اچھا وقت تھا. کوشش کی کہ اپنا خود کا کام کروں. میں کسی کو باس برداشت نہیں کر سکتی تھی, ابھی بھی نہیں کر سکتی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوائے ان کے جو میرے سے رشتے میں عمر میں بڑے ہیں, مجھ سے باسنگ کسی بندے کی برداشت نہیں ہوتی. اور ہمارے معاشرے میں اب چونکہ سوشل ورک کرتی ہوں, اکثر لڑکیاں آتی رہتی ہیں کہ آج کل کے دور میں نا اپنی بیٹیوں کو سب سے پہلے فائنینشلی اسٹیبل کریں, نو میٹر وہ اسلامک ہے, نو میٹر وہ عبایا لیتی ہیں, حجاب لیتی ہیں, دے ہیو ٹو بی فائنینشلی اسٹیبل, بیکاز کل کو ان کو کوئی 2 وقت کی روٹی یا صرف چھت دینے کے اوپر ذلیل نہ کرے. دس از ویری امپورٹنٹ. چوڑیاں اب بھی پہننے کا شوق ہے؟ ہاں آج نہیں میں نہیں, ورنہ ابھی بتا رہی ہے میں نے چینج کیا. وہ آپ بتا رہی تھی کسی جگہ کہ میں سوتے ہوئے چوڑیاں, ہاں چوڑیوں کی مجھے آواز نہ آئے نا اپنے آپ سے. اور چوڑیاں بھی وہی جو سستے والی نہیں ہوتی, چھن میرے پاس سونے کی کوئی چیز نہیں ہے. آئی ڈونٹ ہیو گولڈ اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ گولڈ. مجھے شروع سے شوق ہی نہیں رہا. وہ جو عورتوں کو ہوتا ہے نا زیور سونا تے کی ہوتا ہے, ہیرے, ڈائمنڈس اور پلیٹینم, مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے. مجھے کانچ کی چوڑیاں, سادی چوڑیاں پسند ہیں. اور ابھی صرف اس لیے نہیں پہنی کہ اس مائک میں ان کی چھن بڑی آتی ہے تو یہ بڑا اعتراض کرتے ہیں, ورنہ وہ ہر وقت میرے ہاتھوں میں ہوتی ہیں. کون سا ایسا پروجیکٹ تھا جہاں سے شہرت کی بلندیوں کی طرف چلے گئے؟ میں کڑی بڑی ڈاڈی, ہاں so I was a very young girl. پھر جادو, پھر مجھے عشق ہے, میں ان کو یاد نہیں کرنا چاہ رہی. لیٹس ناٹ ایون ڈسکس زمانہ جاہلیت. اب الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ لاکھوں لوگ مجھ سے قرآن پڑھتے ہیں,
خوشی اس بات کی اب میں قرآن لکھ رہی ہوں. اب میری پہچان میں دنیا میں کہیں چلی جاؤں, کعبہ میں اور ایون مسجد نبی میں عورتیں آ کے مجھے کہتی ہیں آپ وہی ہیں نا جو قرآن لکھتی ہیں, قرآن پڑھاتی ہیں, تو دیٹ از اے بیٹر ریکگنیشن فار می اینڈ آئی ریسپیکٹ دیٹ مور اینڈ آئی وانٹ ٹو بی نون ایز اے سرونٹ آف اسلام. میرا دل کرتا ہے کہ لوگ مجھے اسلام کی خادمہ کے طور پہ جانیں. مجھے شوبز کی پرسنالٹی, ابھی وہ دیکھیں نا جیسے آپ وہ کہہ رہے تھے, وہ جو میں کیا بولوں تھرڈ کلاس قسم کے جو یوٹیوبرز ہیں ان کی کلاس یہی بنتی ہے, سوری ٹو سے, کہ وہ اداکارہ انہوں نے وہ ورڈ لکھا. مجھے ایک دو فرینڈس نے بھیجا اور دے ور ایکچولی انہوں نے بھی یہی بات کی. تو آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا اداکارہ یا گلوکارہ؟ جب میں نے ایسی اس آپ کے نزدیک ایک بڑا آپ کو ویوز ملنے اداکارہ کے نام سے گلوکارہ کے نام سے, جب میں نے ان دونوں لفظوں کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھ کے پھینک دیا اور میں اللہ کی سرونٹ اور پبلک سرونٹ اور لوگوں کی خدمت کرنے والی بن گئی, then who are you to call me with these names? So let's not discuss. میں جب آپ سے وہ بات کر رہا تھا تو میں نے اچھا ہی نہیں سمجھا کہ وہ الفاظ جو استعمال کیے وہ ان کو استعمال نہیں دیٹس اوکے. ہر بندہ اپنے ظرف کے بارے میں بات کرتا ہے نا, کم ظرف. آپ بے شک کہ یہ لوگوں کے لیے سبق ہوگا, لیکن کون سا ایسا مومنٹ تھا جس نے زندگی کا رخ تبدیل کر دیا؟ ہر انسان کی زندگی میں نا ایک ایسا وقت آتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے پر ظلم ہوا ہے یا ہمارے لیے کوئی آزمائش تھی انعام کی. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو جب تمہارے پر برا وقت آئے اور وہ وقت تمہیں اللہ کی طرف لے جائے تو وہ آزمائش تھی تمہیں انعام دینے کے لیے, اور اگر تمہارے پر برا وقت آئے اور وہ تمہیں برائی کی طرف لے جائے تو وہ تمہارے پر ظلم ہوا. تو میری آزمائش تھی, اللہ نے مجھے اس کے اوپر سرخرو کیا. اور اللہ کہتا ہے, میں اس دن قرآن پڑھا رہی تھی, بڑی پیاری بات ہے, مجھے بڑی پسند ہے, ساری آیات میں سب سے اچھی زیادہ پسند ہے, کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جو ہم پرانے زمانے میں گناہ کیا کرتے تھے, جیسے میں کانسرٹس پہ گانے گایا کرتی تھی یا میں فلم میں ڈراموں میں کام کرتی تھی, تو نئی زندگی کے اندر ہم اس کا کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبیوں نے کہہ دیجئے جو تمہارے غلط کام تھے نا وہ بھی تمہاری نیکیوں میں بدل دیے. تو جب ہر چیز نیکی میں بدل دی تو اس برائی کو بار بار ڈسکس کیوں کریں؟ جب وہ آپ کی نیکی بن گئی, نیکی ڈسکس کریں, آگے ڈسکس کریں. آپ جب گاڑی چلاتے ہیں تو بیک ویو مرر آپ کو چند سیکنڈ کے لیے دیکھتے ہیں, یار پیچھے کیا ہو رہا ہے, بس ٹھیک ہے نا, سامنے دیکھیں, فرنٹ پہ دیکھیں, آگے دیکھیں زندگی میں کیا کرنا ہے, آگے دیکھیں. رابی پیرزادہ نے آج 25 سپارے قرآن کے لکھے ہیں, وہ 30 سپارے لکھ سکتی ہے کہ یا نہیں لکھ سکے گی, یا آج وہ قرآن کی تفسیر 19 سپارے تک پہنچ گئی ہے, جو کہ I'm not a renowned person, اور نہ ہی میں نے کبھی کسی مفتی عالم کی برائیاں کر کے جو آپس میں لڑائیاں کر کے میں یہاں پہ پہنچی ہوں, نہ کسی کی غیبت کر کے یہاں پہ پہنچی ہوں, نہ کسی کو فرقہ واریت کر کے. آج مجھ سے لاکھوں لوگ قرآن سن رہے ہیں, وہ اس لیے سن رہے ہیں کہ اللہ میری نیت جانتا ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ میں کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہوں, اور جس طرح سے میں انہیں بتاتی ہوں وہ آج کل کی جنریشن کو, آج کل کے نوجوان کو اس طرح سے قرآن سننے کی ضرورت ہے. اس طرح سے تو سن لیا نا کہ یہ سورت مکہ میں اس لیے نازل ہوئی, یہ قریش نے کیا, یہ مدینہ میں ہوئی, یہ انصار نے کیا, دیٹ ہیز بین ڈن, ٹھیک ہے وہ سن لیا. اس صورت کو آج کے دور میں تم اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کرتے ہو, دیٹ از مائی پریچنگ آف قرآن. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے 2 باتیں کی جو مجھے سن کے بھی ذاتی طور پہ دکھ لگا. کہ ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پہ کسی عورت کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کو کچھ نہیں ہو رہا تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. پھر وہ کہہ رہے تھے کہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ جائز نہیں. تو اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے جا رہی ہیں یا کچھ؟ دیکھو, جہاں تک تو عورت کی حکمرانی جائز نہیں, آئی تھنک آئی اگری. دیکھو مرد عورت سے بہتر, اور میں نے آج تک میں سے اسی لیے بڑے بڑے بلاگرز چینل والے ناراض ہو گئے کہ میں ان کی عورت مارچ کو برا صرف اس لیے کہتی ہوں کہ مقابلہ نہ کرو, یہ کہو کہ ہمیں عزت دیں, ہم تمہاری ماں بہنیں ہیں, تمہاری بیٹیاں ہیں. رہی بات ان کا وہ, تو میں نے بھی کلپ سنا, تو وہ دیکھیں کوئی دین کی جب بات کرتا ہے نا تو وائی ڈو وی وانٹ پرفیکشن فرام ہم. مفتی طارق مسعود صاحب سے غلطی ہو گئی تو لگا دیا لوگوں نے ان کو قتل کر دو, ان کو وہ آئیں تو وہ قابل قتل ہیں. رانگ. اگر ذاکر نائک صاحب نے 50,000 اچھی باتیں کی, ایک بات غلط کر دی تو ہمارا میڈیا اس کو لے کے بیٹھ گیا. آپ کو یہ پتا ہے کہ ذاکر نائک صاحب جو ہے وہ انڈیا کیوں نہیں جا سکتے بتائیں؟ نہیں پتا؟ جی آپ بتائیں. مجھے میں بتاتی ہوں. جی. وہ انڈیا اس لیے بین کر دیے گئے ہیں کہ انہوں کی وجہ سے لوگ اتنے مسلمان ہو رہے تھے کہ ہندو ڈر گئے. انہوں نے کہا ذاکر نائک صاحب اس ملک میں رہیں گے تو ہندوازم ختم ہو جائے گا, انہوں نے بین کر دیا. ایک بندہ
جس کی پہچان لوگوں کو مسلمان کرنا ہے, جس نے آج تک, چاہے چلو بھائی اپنے ذات کے لیے کر رہا ہو, سیلف پروموشن, تمہیں کیا پتا, لے کس کا نام رہا ہے, اللہ کا. پہچان کیا ہے, اسلامی مفکر ہے یا اسلامی عالم ہے, اسلام دین کی بات کر رہا ہے. اب وہ کوئی فرشتہ تو نہیں بن گیا, یا اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی رویے کی کوئی ذمہ داری تو نہیں لی. تو اگر اس سے کوئی غلط باتیں ہو بھی جاتی ہیں تو ہماری قوم نا مکھی بن گئی ہے, 50,000 اچھی باتوں کو چھوڑ کر نا وہ گند پہ بیٹھے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ کوئی اچھی بات کر رہا ہے تو اس کو سنو, پھیلاؤ. اگر بری بات کر رہا ہے تو forget it, forgive and forget. تو ہم ڈاکٹر ذاکر نائک, اب مجھے بڑا دکھ ہوا, اب لوگوں کی پی آئی والی بات لوگ کتنا کرٹیسائز کر رہے ہیں. I was a celebrity. People think I'm a celebrity again, but I don't think so. مجھے غرور, یہ تکبر والے الفاظ ہی نہیں پسند. But I was a celebrity. If I call some airline, میں بہت چھوٹے لیول کی celebrity ہوں. They will wave off my, بہت دفعہ پی آئی اے نے wave off کیا, میرا سامان اتنا زیادہ نہیں تھا. میں آپ کو شرطیہ حلفیہ کہہ سکتی ہوں. If شاہ رخ خان is coming from PIA and he calls the CEO of PIA, اور کیٹرینہ کیف اور دیپیکا are coming from PIA and they call the CEO of PIA, میں آپ کو آج اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دے رہی ہوں کہ وہ ان کا سامان ویو آف کر دیں گے. شکایت کرنا ذاکر نائک صاحب کی نہیں بنتی تھی, وہ انہوں نے بھی چلو بول گئے, کوئی بات نہیں, انسان میں انسان ہے نا, انسان اب مین از بورن ٹو ایئر, انسان کے اندر میں آ جاتی, کوئی بات نہیں, آ گئی. لیکن غلط ہم نے بھی کیا. ایک دین کا بندہ آ رہا ہے, وہ جب سے آ رہا ہے بیچارہ, وہ کرٹیسزم ہی سن رہا ہے, وہ پاکستان آ کے پھنس گیا ہے, تو یہ بری بات ہے, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کی غلطیوں کو بھولنا سیکھیں, لوگوں کی برائیوں کو چھوڑ کر ان کی اچھائیوں کو دیکھنا سیکھیں, پھر یہ قوم آگے جائے گی, ورنہ یہ قوم اسی طرح ضلالت کا شکار رہے گی جو ہو رہی ہے. ایک بڑا تاثر دیا جاتا ہے کہ پڑھی لکھی خواتین جو ہیں ان کے مقابلے میں جو خواتین زیادہ پڑھی لکھی نہیں, وہ اپنے گھر کو زیادہ اچھے طریقے سے چلا رہی ہوتی ہیں, اور طلاق کی جو شرح ہے وہ کم ہے. آپ کو پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ خواتین کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ کوئی تربیت کے حوالے سے بھی کوئی کام ہونا چاہیے؟ آپ اپنی رائے. دیکھیں, دو طرح کی خواتین میں نے دیکھی. ایک تو بہت ڈومینیٹنگ خواتین ہوتی ہیں جو بیچاری اپنی میں کے اندر ہی رہ جاتی ہیں, میں بڑی خوبصورت, میں بڑی جوان, میں بڑی حسین, میں از اے بیڈ ورڈ. ایسی خواتین جن کے اندر سے میں نہیں نکلتی اپنی حسن میں, اپنی نوکری پر, اپنے پیسے پر, ان کے لیے واقعی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہ بہت کم ہوتی ہیں اور وہ بیچاری سائیکولوجیکلی بیمار ہوتی ہیں. ایسی خواتین جو بیچاری اس وجہ سے ذلیل ہو رہی ہیں کہ ان کا شوہر انہیں 2 وقت کی روٹی اور چھت دی ہوئی ہے, اور ایسے بڑے ہسبینڈز ہیں جو ذلیل کرتے ہیں کہ تمہیں کپڑے دے رہا ہوں میں فلانا, بڑے ہسبینڈز ہیں. لیکن دونوں طرف سے زیادتیاں ہوتی ہیں, لیکن شوہر کی زیادتیاں اس معاشرے میں زیادہ ہیں. تو میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, آج بھی کہوں گی, خدا کا واسطہ اگر آپ کی بیٹی عبایا لیتی ہے, برقع کرتی ہے, حجاب کرتی ہے, بہت نیک ہے, تب بھی اسے اتنی تعلیم ضرور بتاؤ کہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو, اس کو کوئی 2 روٹیاں منہ پہ مار کر اس کو ذلیل نہ کرے. ساتھ ہی اس کو یہ سکھاؤ کہ اپنے شوہر کی عزت کیسے کرنی ہے. شوہر بہت ضلالت کرتا ہے, ذلیل کرتا ہے, اس سے علیحدگی اللہ نے الاؤ کیا ہوا ہے, لیکن اس کی بےعزتی نہیں کرنی چاہیے کسی کی بھی. بٹ شوہر تو مجازی خدا ہے, اس کی تو بےعزتی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ زیادتی کر رہا ہے تو اس سے الگ ہو جاؤ. اپنے بچوں کو اپنے شوہر سے بدگمان نہیں کرو. اپنے بچوں کو یہ بتاؤ کہ کل کو بیٹے ہیں تو انہیں بتاؤ کہ کل کو ہماری بیویاں ہوئیں گی تو ہم نے ان کے ساتھ ابو ایسا سلوک کرنا ہے, تو تم بھی اپنی ہماری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, میری ماں ہے, ہماری جنت ہے. لیکن اگر ایک ماں اپنے بچے کو اپنے شوہر کے خلاف یا اس کے باپ کے خلاف بدسن گرین نفرت ڈال رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے. ہاں, اگر شوہر نے اس کو طلاق دے دی, چھوڑ دیا, ذلیل کر دیا اور دنیا کا ہر ظلم اس بیچاری پہ کیا, پھر دین شی ہیز نو آپشن. پھر تو بیچاری ظاہری بات ہے, بچے بھی اولاد بھی تو دیکھ رہی ہے نا. لیکن اگر وہ شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے اس کو پوائزن کری ہے, دین دس از ٹوٹلی رانگ. عورتیں بھی غلط ہوتی ہیں. خواتین کی تعلیم جو ہے اس کو پیچھے رکھا جاتا ہے, خواتین کی تعلیم کے بارے میں مسائل ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ خواتین کو تعلیم دینا کتنا ضروری ہے؟
ظاہری بات ہے تعلیم تو آپ دیکھیں کہ میرے جو رابی پی زادہ فاؤنڈیشن سکولز ہیں اس کے اندر بچیاں زیادہ ہیں بچے کم ہیں, کیونکہ ہم بچیوں کی فیس میں ہمیشہ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں. اینڈ آئی پریفر ایک خاتون تعلیم یافتہ ہوگی نا تو اگلی نسل میں اس کے بچے بھی تعلیم یافتہ ہوں گے, تو دونوں مرد خواتین برابر کے تعلیم یافتہ ہوں گے. ایک مرد تعلیم یافتہ ہوگا نا چونکہ اس نے تربیت نہیں کرنی, مرد کی گود تو پہلی تربیت گاہ نہیں ہوتی, تو تعلیم بہت ضروری ہے. اور اگر کسی بچے کا ایپٹیٹیوڈ تعلیم پر نہیں ہے, میرے پاس بھی بہت سارے ایسے بچے آتے ہیں جن کی مائیں ان کو کہتی ہیں باجی ان کو پڑھا دیں بیٹا یہ کچھ بن جائے. بچہ کہتا ہے آپ ہی میرا دل نہیں لگتا. کہتے کس میں لگتا ہے؟ مجھے موٹر سائیکل پسند ہے. چل موٹر سائیکل کا کام سیکھ لے. ہنر, ہر انسان کو بھوکا نہ مرے, وہ اپنی کمائی سے اپنا پیٹ پال لے, اپنے بچوں کا پیٹ پال لے, اتنا ضروری ہے. اور تعلیم بہت ضروری ہے. اسی طرح حیا بائی رابی جو میرا برانڈ ہے اس میں بھی عورتوں کا, رابی پی زادہ فاؤنڈیشن اور حیا بائی رابی ورک ٹوگیدر, وہ عورتوں کا رزق حلال کے لیے کر رہے ہیں. تو خواتین کے اوپر ہمیں زیادہ محنت کرنی کیسی فاؤنڈیشن چل رہی ہے, کہاں سے خیال آ گیا فاؤنڈیشن کا؟ بہت سارے لوگوں نے نا فاؤنڈیشن تو بنا لی ہے لیکن وہ کام کرنے کی بجائے چندہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی فاؤنڈیشن کیسے کام کرتی ہے, کیسے لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے؟ میری فاؤنڈیشن کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سوائے ہم چندہ اکٹھے کرنے کے ہر کام کرتے ہیں. وہ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں میڈم فنڈز آپ لیتی نہیں ہیں, تو یہ فلانے آ گئے یہ فلانے آ گئے, ہم فنڈز لے لیتے ہیں آپ سے بھی تو لے لیے نا, ہم وہ نکال ہی لیتے ہیں پیسے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی مدد نہیں بھی کر پاتی, کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ مدد کر کے خود بھی تکلیف میں آ جاتے ہیں, ایسا بالکل ہوتا ہے. لیکن پتہ ہے دوسروں کے پیسے لوگے نا تو پھر بڑی ذمہ داری ہو جائے گی, اللہ کو جواب دینا ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ ہم اندر ہی نا سارا کچھ کر لیں. اور جو دوسرے ہیں جو پیسے دیتے بھی ہیں, جن فاؤنڈیشنز کو دیتے ہیں, میں ان کو یہی کہوں گی کہ دے آر ناٹ ورکنگ پراپرلی. وہ ان کے جو فنڈز ہوتے ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں, وہ اپنے ہی ایک حلقے میں نا ایک اپنے اس کے اندر. میں چونکہ نون پرسنالٹی ہوں, میرے پاس سے سندھ سے بھی باقی لوگ آئے ہوئے ہیں, مائیں آئی ہوتی ہیں 70 سال کی. ایک دفعہ ایک عورت آئی, وہ کوئی اتنی پتہ نہیں کتنے پیسے تھے, کروڑ تھے 90 لاکھ تھے, پتہ نہیں مجھے یاد بھی نہیں اماؤنٹ نا. اس نے گٹری بنائی ہوئی تھی. تو اس نے میڈم سے ملنا, اچھی خاصی پڑھی لکھی, میرے سے ملی. اس نے گٹری کھولی تو نوٹ ہی نوٹ 5,000 کے نا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتی بیٹا یہ میں آپ کو دے کر نا مرنا چاہتی ہوں. اور میں کیا اماں جی مجھے معاف کر دو, میرا کیوں تسی کر رہے ہو. تو اس کے بعد اس نے خیر اس کو ہم نے گھر ور لے دیا, اپنے بچوں سے ناراض, اچھی پڑھی لکھی بندی. یہ سارے ملازم میرے جانتے تھے, دیکھا تھا اس کو. لیکن کچھ ایسی بھی مائیں آتی ہیں جن کے بچے اچھی پوسٹ کے اوپر ہوتے ہیں, نکال دیا ہوتا ہے. میرے پاس رہتی ہیں بہت مائیں. میرے جو سکولز ہیں وہ شام کو اولڈ پیپلز ہوم بن جاتے ہیں, ینگ پیپل ہوم بھی بن جاتے ہیں. کچھ عورتیں بھی بچوں کے ساتھ رہتی ہیں. تو مجھ سے نہ کسی کو نہ نہیں کی جاتی. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ چندہ میرے سے کسی سے مانگا بھی نہیں جاتا اللہ کے سوا. تو جب بہت حالات خراب ہو جاتے ہیں تو میں اللہ سے کہتی ہوں اللہ فاؤنڈیشن میں تجھے پتا ہے فلانے کسی کے بھی صدقے پہ تو بھیج دے ان کو. جیسے آپ اللہ کی بات کریں, توکل پہ کیا خیال ہے آپ کا؟ توکل تو آپ لوگوں نے میرا دیکھ لیا. جب میں نے شوبز چھوڑا تھا تو بہت قریب ہو گئی تھی, بالکل پیسے ختم ہو گئے تھے, بالکل ختم ہو گئے تھے, اور کوئی حل بھی نہیں نظر آتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ شاید میں بھی وہ کیا ہوتا ہے ہاؤس وائف بن جاؤں گی کہیں پر, کچھ ایسا ہی کچھ زندگی میں گزار دوں گی. لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا. اللہ نے جس چیز کو میں نے ہاتھ میں پکڑا اس کو اللہ نے سونے میں بدل دیا, اور اللہ نے بہت برکت دی الحمدللہ. بڑے مشکل حالات آپ نے دیکھے ہیں زندگی میں, اپس اینڈ ڈاؤنس. آپ جو ویورز ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ مشکل حالات میں کیسے سروائیو کیا جاتا ہے؟ مشکل حالات میں اور اچھے حالات میں سروائیول ہے ہی صرف اللہ کے نام سے. ایک بات سمجھ لو, دنیا آپ کے خلاف ہو جائے, اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کچھ نہیں ہونا. دنیا آپ کے ساتھ ہو, اگر اللہ آپ کے خلاف ہے, اللہ کو آپ کی کوئی بات پسند نہیں ہے, یو آر نو ویئر. تو ہم جو دنیائی خدائے ہوتے ہیں ہمارے, جیسے کسی کا باس ہوتا ہے, کسی کا کوئی اور ہوتا ہے, کسی کا کوئی روزگار دینے والا ہوتا ہے, کوئی بزنس مین ہوتا ہے, تو دنیائی خدا جو ہے نا وہ کچھ نہیں آپ کا کر سکتے. اللہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. صرف اللہ کو دیکھو اور یقین مانو پرابلمز آئیں گی, لیکن دیکھو لانگ ٹرم پلاننگ کر لو نا. کتنی کچھ زندگی ہے, اگلے 50 سال میں نہ میں نے ہونا نہ آپ نے, اور یہ بھی ہمارے ارد گرد کی لگ رہا ہے, تو کسی نے بھی نہیں ہونا, ہم سب نے زمین کے نیچے ہی ہونا ہے. تو 50 سال کے بعد کی جو کمائی ہے, جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے, جس نے ہمیشہ رہنا ہے, اس پہ انویسٹ کریں. دنیائی خداؤں کی بات ہوئی تو میں تھوڑی سی بات آپ سے سیاست کی پوچھنا چاہوں گا. آج کل نا بہت زیادہ جو ہماری قوم ہے وہ لوگ جو ہے نا سیاست میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. آپ کی فیوریٹ کوئی پرسنالٹی سیاست کے حوالے سے پاکستانی کانٹیکس میں؟ ایسے میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ جو ملک ہے نا یہ اللہ والوں ہی چل رہا ہے. جس کو دیکھو آ گیا, لوٹ گیا, مر گئے, مٹ گئے, لٹ گئے. ہم بچپن سے نہیں سنتے آ رہے. ایسی بات ہے. نواز شریف کی حکومت وہ غلط, بے نظیر وہ غلط, زرداری وہ غلط, عمران خان وہ غلط, پھر نواز شریف وہ غلط, پھر شہباز شریف غلط. میں نے آج تک
I mean, میری تو خیر اتنی عمر نہیں ہے, جو بابے ہیں نا جو پاکستان بننے سے بھی تک ہیں, انہوں نے بھی نہیں سنا ہوگا. تو بس پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اللہ کے نام پر یہ ملک چل رہا ہے. اور مجھے تو نہیں سمجھ آتی اور نہ ہی میں کمنٹ کرنے والی ہوتی ہوں, لیکن دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. ہاں میں یہ ضرور مانتی ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں تو اپنی محبت مخلوق میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں. تو مجھے اکثر ایسا لگتا ہے کہ جس سے مخلوق زیادہ پیار کرے وہ اللہ کو پیارا ہوتا ہے, بٹ آگے اللہ ہی جانتا ہے. سچی بات ہے. لاسٹ میں میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے جو لوگ مشکل میں ہوتے ہیں اور پھر سروائیو کر کے پھر سے ایک نئے سرے سے زندگی جو ہے نا اس کا آغاز کرتے ہیں. آپ کوئی پاکستانی قوم کو پیغام دینا چاہیں؟ بس میں یہی کہوں گی کہ ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ ہمیں نہیں چھوڑتا, اور ہمیں یہ بات سمجھ بڑی لیٹ آتی ہے. اور جو برے لوگ ہوتے ہیں نا, جو بہت برے ہوتے ہیں, اللہ تو ان کا بھی رب ہے نا, رحمان تو سب کا ہے, رحمان تو نان مسلمس کا بھی ہے. تو رحمان سے رحیم تک کا جو سفر ہے نا اللہ سے رشتے میں اس کو ہمیشہ سفر کہتی ہوں کہ رحمان سے رحیم تک کا اللہ سے رشتہ بنانا ہے نا. رحمان کا رشتہ تو اور انسان کا ہے, اللہ سے رحیم والا جو رشتہ بنانا ہے نا, بس اس کے اوپر آپ فوکس کریں. اللہ ہم سب کو اچھے اعمال کی, اور اچھا اعمال کرنا بڑا آسان کام ہے, برا اعمال کرنا مشکل ہے. میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں, اچھائی کرنا بڑا آسان ہے, برائی کرنا مشکل ہے, کیونکہ برائی کرنے میں اپنے آپ کو بہت دفعہ کنونس کرنا پڑتا ہے, اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے, اس میں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اچھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اچھا تو کر لیا بھائی, اب یہ سارا کچھ ہے. میرے فون کا پاسورڈ میرے پورے اسٹاف کے پاس ہے, میری پوری فیملی کے پاس ہے, میرے لیپ ٹاپ, میری ای میلز یہ لوگ دیکھتے ہیں. میری پرسنل لائف جو ہے وہ صرف قرآن کی حد تک ہے, میں فون بھی نہیں اکثر یوز کرتی ہوں. تو میرا جو کام ہے وہ قرآن کی تدریس کا ہے, قرآن کے لکھنے کا ہے. اور میں ہر انسان کو یہ کہوں گی کہ یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ کے, میں دنیاوی کام بھی کر رہی ہوں, میں برانڈ بھی چلا رہی ہوں, میں اسکولز بھی چلا رہی ہوں, چلو فری اسکول چلا رہی ہوں, لیکن اسکولز سے چلا رہی ہوں نا, میں بڑے بزنس کر رہی ہوں, بہت سارے کام. آپ نے قرآن پاک کا ذکر کیا, ایک بڑی ضروری بات کو جو قرآن پاک لکھ رہی تھیں وہ کہاں تک پہنچا؟ 25 سپارے لکھے, پھر عمرہ پہ چلی گئی تھی. دعا کریں کہ باقی 5 بھی پورے ہو جائے. اچھا ویسے میں آج کل بتاؤں, جیسے جیسے وہ قریب آ رہا ہے نا تو میں جان کے سلو لکھ رہی ہوں. جہاں پر میں پورا پیج لکھتی تھی نا وہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا لکھتی ہوں, کیونکہ میرا دل ہی نہیں کرتا کہ یہ سفر ختم ہو. اللہ کرے آپ کا سفر بہت اچھے طریقے سے نکلے. جیسے آپ جو ہے نا وہ تصویروں میں جان ڈالتی ہے نا, تو سچی بات ہے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. آپ بڑے محنت سے اور لگن سے کام کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح آپ نے خان صاحب کی بھی پکچر بنائی اور پھر ایک کنٹروورسی پھر کریٹ ہوئی میڈم کی جو آپ نے پکچر بنائی تھی اس حوالے سے. اصل میں پاکستان میں نا ہر وہ انسان, آپ مجھے بتائیں, میرے بہت ہی پیارے, بہت اچھے عظیم انسان جن بیچارے ہر وقت میرے سے تو زیادہ وہ کنٹروورسیز کا شکار رہتے ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب. بال لگوا لیے او جی آیا کہ کتا ہے, گڈی لے لئی او دیکھو ذرا دنیا کو شادی کا درس دیتے ہیں, بچہ وفات پا گیا اس کا بھی لحاظ نہیں کیا, بچے کے بھی بھائی اس کے لیے کیوں جنت کی دعائیں کر رہے ہو, مانگ رہے ہو تو مغفرت مانگ رہے ہو. مفتی طارق مسعود, وہ 4 شادیاں کر لی ہے تو شادیوں والا مفتی ہے. یہ جی اس نے تو کر دیا, اس کو تو قتل کر دو. ابھی بیچارے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی پاکستان پہنچ گئے. یہ ملک دین پہ چلنے والوں کی جو ہے نا راہ میں روڑے اٹکانے میں نمبر 1 ہے, بٹ دیٹ از اوکے, پرفیکٹلی فائن. مجھے یہ بتائیں, میں نے ایک دفعہ اپنے ابا سے پوچھا, میں نے کہا ابا دنیا میں اچھا تو کوئی کسی کو نہیں کہتا. قائد اعظم کے بارے میں بھی جب میں پوسٹ لگاتی ہوں تو پاکستان کے کچھ لوگ قائد اعظم کی بھی برائیاں کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں سب سے افضل ترین انسان رہے ہیں اور رہیں گے ہمیشہ کے لیے, جن کو نان مسلم مانتے ہیں, ان کے خلاف بھی لوگ باتیں کرتے ہیں, بہت باتیں کرتے ہیں. لوگوں نے تو قرآن کے بارے میں بھی باتیں کی ہیں. تو میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو میرے ابو نے بڑا اچھا جواب دیا, انہوں نے کہا پھر ایسا کرو کہ یہ دیکھا کرو کہ جو اس کی برائی کر رہے ہیں وہ خود کتنے اچھے ہیں. اگر تو وہ خود برے لوگ ہیں تو اس کا مطلب بندہ اچھا ہے. اور یقین کریں کہ اچھا انسان تو کسی کی برائی کرتا ہی نہیں. تو آئی بلیو کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے, اور یہ امتحان ہر دین پہ چلنے والے کی زندگی میں آتے ہیں. میری بھی زندگی میں آئے, کوئی بات نہیں, اللہ اس کو بھی پورا کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا ٹائم دیا. حالانکہ ہم لیٹ ہو گئے تھے, اور میرے امی ابو پر ویٹ کریں. اور آپ نے مجھے جو میں آپ سے بڑی بڑی باتیں کر رہی ہوں نا, ابھی جا کر میں نے اپنے امی ابو سے اچھی خاصی کھچائی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی دے. آمین.